حافظ یہ قرآن نہیں ہوتے، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ جو اسٹائل حفظ قرآن کا ہمارا ہوا ہے کہ اس انداز سے کہیں اور قرآن حفظ نہیں ہوتا۔ ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، ان کے لوگوں کے کلپس موجود ہیں جس میں توہین کے پہلو ہیں۔ علی ولی اللہ حجت اللہ ووسیع رسول اللہ وخلیفۃ میں کہتا ہوں صحابہ کو جتنا ہم مانتے ہیں اتنا آپ ہی نہیں مانتے۔ آپ تو طلقاء کو مانتے ہیں، صحابہ کو کہاں مانتے ہیں؟ آپ کا کیا تعلق ہے صحابہ کرام سے؟ صحابہ کرام کو تو ماننے والے ہم ہیں۔ بھائی میرے تراویح پڑھانی ہے، آپ کی دکانداری کا مسئلہ ہے، آپ کو پیسہ ملنا ہے، ہمیں کیونکہ قرآن سے کوئی ہمارا کمائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر صاحب سوشل میڈیا ہر بندہ یوز کرتا ہے، ایک منظور مینگل صاحب ہیں، آج کل وہ کافی زیادہ ان کے جو ہے نا وہ بیانات سامنے آ رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ریسنٹلی بیان دیا ہے، انہوں نے جلسہ کیا، انہوں نے کہا کہ جو اہل تشیع حضرات کے اندر مجتہدین سے میں کہتے ہیں میں خامنئی صاحب سے ملا اور ان کے منہ ٹیڑھے ہوتے ہیں، ان کو حافظ یہ قرآن نہیں ہوتے، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ مولا علی نے فرمایا المرء محفوظ تحت لسانہ، المرء محبوط تحت لسانہ لفظ بھی ہے، یعنی انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب بولتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے۔ اگر کوئی گالیاں دیتا ہو، کسی کی زبان ایسی ہو کہ جو قرآن کھولا ہوا ہو اور فحاشی کی اور جنسی گفتگو ہو رہی ہو اور اپنے اساتذہ کے بھی کچھ ایسی باتیں بتائی جا رہی ہوں جو میں نے دوستوں نے مجھے بتایا، میں تو جب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غیر معیاری کوئی ہے ماحول، تو میں تو خود کیونکہ الحمدللہ تہذیب سے باہر نہیں آتا، اس لیے جب کوئی تہذیب سے باہر آیا ہوا شخص نظر آتا ہے یا سنتا ہوں تو میں ویسے ہی نہیں سنتا۔ یہ ہمارے دوست کبھی کبھی پکڑا دیتے ہیں ہاتھ میں موبائل کے، دیکھیں یہ آپ کو گالی دے رہے ہیں، دیکھیں یہ ہمارے مجتہدین کو گالی دے رہے ہیں، وہ تو اتفاقاً سن لیتا ہوں، لیکن میں ان صاحب کو زیادہ جانتا نہیں ہوں، مگر جتنا جانتا ہوں وہ سب آپ بھی جانتے ہیں کہ لطیفے اور توہین آمیز حتیٰ شیعوں کے لیے نہیں، اپنے لوگوں کے لیے جو انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں، اپنے بزرگوں کے جو کام بتائے ہوئے ہیں شادیوں کے اور جنسی، اور جہاں تک بات یہ ہے کہ اچھا ایک انہوں نے میرے لیے کہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سنی ہماری جان ہے، تو سنیوں کی جان تو صحابہ ہیں۔ جی بالکل، آپ بین المذہب کی بات کرتے ہیں تو آپ ہماری جان کی قدر کریں۔ ہاں تو وہ کہتا ہے کہ جی سنی ہے تمہاری جان ہے تو صحابہ سنیوں کی جان ہے تو پہلے صحابہ کو تو مانو۔ میں کہتا ہوں صحابہ کو جتنا ہم مانتے ہیں اتنا آپ ہی نہیں مانتے۔ آپ تو طلقاء کو مانتے ہیں، صحابہ کو کہاں مانتے ہیں؟ آپ تو آزاد شدگان کو مانتے ہیں جو نہ مہاجر تھے نہ انصار تھے صحابیوں میں، تو آپ کا کیا تعلق ہے صحابہ کرام سے؟ صحابہ کرام کو تو ماننے والے ہم ہیں، ان کی آبرو، ان کا احترام۔ آپ نے تو جب ان کے بارے میں بات کی ہے تو آپ نے تو ان کا مذاق اڑایا ہے، آپ نے ان کی توہین کی ہے۔ گستاخ رسول تو یہ لوگ ہیں، 85 کلپ ان لوگوں کے جمع ہو چکے ہیں۔ ابھی تو آپ دیکھیے گا کہ اس FIR سے یہ خود ہی کہیں گے کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے اس کو واپس کرواؤ۔ ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، ان کے لوگوں کے کلپس موجود ہیں، یہ درس جب دے رہے ہوتے ہیں تو وہی تو حدیث سنا رہے ہوتے ہیں جس میں توہین کے پہلو ہیں۔ جہاں تک انہوں نے جو ہے وہ حفظ قرآن کے حوالے سے بات کی کہ ان کے حافظان قرآن نہیں ہوتے، یہ پیچھے جو میرے کھڑے ہیں یہاں سارے حافظان قرآن ہیں۔ ہاں شیعہ حافظان قرآن کہتے ہیں ان کو حفظ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میں تو عطا پتہ بتا رہا ہوں، یہ چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو ہم سے سننا ہے تو حیدرآباد میں ایسی، کراچی میں اس وقت میری معلومات میں 1000 سے زیادہ حافظان قرآن پاکستان میں شیعہ ہیں، اور پورے ورلڈ میں 10,000 سے زیادہ حافظان قرآن شیعہ۔ ٹھیک ہے، آپ کیونکہ آپ کو بھائی میرے تراویح پڑھانی ہے، آپ کی دکانداری کا مسئلہ ہے، آپ کو پیسہ ملنا ہے، ہمیں کیونکہ قرآن سے کوئی ہمارا کمائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ آپ کے ہاں تو ظاہر ہے آپ کے ہاں قرآن سے کمائی کا ذریعہ ہے، تو رہ گئی بات کہ آپ گالیاں دے رہے ہیں، آپ بدتمیزی کر، تو پہلے تو یہ آپ کو جواب کہ ہمارے حافظان قرآن بھی ہیں، قاریان قرآن بھی ہیں۔